بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ الحمدللہ، پروردگار عالم کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو محاضرات فی الالہیات میں بحث امامت کے بیان میں ہے۔ محاضرات کے باب سابع کی انشاءاللہ فصل سابع 7ویں فصل کے بارے میں یہاں پر گفتگو ہوگی۔ اس 7ویں فصل کے اندر حضرت آیت اللہ جعفر سبحانی دام ظلہ العالی اس نقطے کو بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقط امیر المؤمنین کی امامت کے نسب کے بارے میں اہتمام نہیں کیا، بلکہ پوری امت کو اہل بیت اطہار کی جانب متوجہ فرمایا۔ کبھی اہل بیت اطہار کو سفینہ نوح سے تشبیہ دے کر، تو کبھی آپ فرماتے ہیں کہ اس امت کے اندر جو میرے نائبین برحق ہوں گے ان کی تعداد 12 ہوگی۔ کوئی بھی بندہ اسلامی میراث کو اٹھا کر دیکھے، حتیٰ برادران اہل سنت کے صحاح اور مسانید کو اٹھا کر دیکھیں تو وہاں پر واضح روایات موجود ہیں کہ پیغمبر ختمی مرتبت فرماتے ہیں میرے خلیفے 12 ہوں گے اور سارے کے سارے قریش سے ہوں گے۔ بہت زیادہ روایات ہیں۔ بعض روایات میں سیاح اور مسانید میں تعبیر آتی ہے لا یزال الدین عزیزا منیعا الا 12 خلیفہ، یہ دین عزیز رہے گا، عزت مند رہے گا یہاں تک کہ میرے 12 خلیفے ہوں، یعنی یہ دین عزت والا رہے گا، بلند رہے گا ہمیشہ یہاں تک کہ میرے 12 خلیفہ ہوں گے۔ یا بعض جگہوں پر لا یزال الاسلام عزیزا الی 12 خلیفتاً، 12 خلیفوں تک اسلام عزیز ہوگا۔ یا بعض جگہوں پر تعبیر لا یزال الدین قائما حتی تقوم الساعہ، یہ دین قائم رہے گا یہاں تک کہ قیامت آئے۔ یا بعض جگہوں پر او یکون علیکم 12 خلیفہ، یہاں تک کہ میرے 12 خلیفے ہوں۔ یا بعض جگہوں پر لا یزال الدین ظاہرا علی من ناوعہ حتی یمضی من امتی 12 خلیفہ۔ یا بعض جگہوں پر لا یزال ھذا الامر صالحا حتی یکون 12 امیرا۔ یا بعض جگہوں پر لا یزال الناس بخیر الا الی 12 خلیفہ، کہ یہ تقریباً مختلف تعبیرات ہیں جو بیان کرتی ہیں کہ پیغمبر اکرم کے جو خلیفے ہوں گے وہ 12 ہوں گے۔ اب یہ روایات صحیح بخاری سے لے کر صحیح مسلم سے لے کر مسند احمد و مستدرک حاکم، ان تمام کتابوں کے اندر آپ کو یہ روایات ملیں گی۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ علماء اہل تسنن مختلف طریقوں سے اس کی شروحات بیان کرتے ہیں، یہاں تک کہ شیخ سلیمان بلخی قندوزی حنفی اپنی مشہور زمانہ کتاب ینابیع المودہ میں بعض محققین سے کلام نقل کرتے ہیں کہ شیخ سلیمان بلخی قندوزی فرماتے ہیں کہ یہ احادیث جو دلالت کرتی ہیں کہ آپ کے بعد 12 خلیفے ہوں گے بہت زیادہ مشہور ہیں،
قد اشتہرت من طرق کثیرہ۔ پھر خود ہی فرماتے ہیں کہ ان احادیث کو جو صحابہ میں سے خلفاء ہیں ان پر منطبق نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جو صحابہ میں سے خلفاء سے وہ 12 سے کم تھے، اور نہ ہی ان احادیث کو ملوک بنی امیہ پر حمل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ 12 سے زیادہ تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں مظالم کے ساتھ بھری ہوئی ہے، سوائے ایک مختصر سا عرصہ جو عمر ابن عبدالعزیز کا ہے۔ اور اسی طریقے سے ان روایات کو خلفاء اور ملوک و بادشاہان بنی عباس پر بھی آپ صدق نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی تعداد بھی زیادہ تھی، اور بنی عباس کی تاریخ کو تو اٹھا کر دیکھیں بھلا انہوں نے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی کی کیا رعایت کی۔ لہٰذا جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ ان احادیث کو جو اہل بیت اطہار کے خاندان سے 12 خلیفے ہیں ان پر، 12 امام ہیں ان پر منطبق کرنا چاہیے، کہ یہ حنفی عالم دین لکھتا ہے لِأَنَّهُمْ كَانُوا أَعْلَمَ أَهْلِ زَمَانِهِمْ وَأَجَلَّهُمْ وَأَوْرَأَهُمْ وَأَتْقَاهُمْ وَأَعْلَاهُمْ نَسَبًا وَأَفْضَلَهُمْ حَسَبًا وَأَكْرَمَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَكَانَتْ عُلُومُهُمْ عَنْ آبَائِهِمْ مُتَّصِلَةً بِجَدِّهِمْ وَبِالْوَرَاثَةِ اللَّدُنِّيَّةِ۔ یہ ایسے کلام نقل کرتا ہے۔ پھر سید سلیمان بلخی قندوزی فرماتے ہیں کہ اس مطلب کی تائید حدیث ثقلین سے بھی ہوتی ہے۔ یہ ایک حنفی عالم دین کا کلام جناب المودہ میں۔ اچھا، اگر آئے اور انسان ایک آزاد ہو کر ہر قسم کی رائے اور نظر کو سائڈ پر رکھتے ہوئے خود جو ائمہ اثنا عشر ہیں خاندان مصطفیٰ سے، ان کی تاریخ پر آپ نگاہ کریں، گہرائی کے ساتھ دیکھیں، تو واقعاً انسان اس چیز کی تائید کرتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اسلام کی عزت کے لیے یہی کام کیا، یہاں تک کہ انشاءاللہ دین کا پوری دنیا کے اندر قیام ہوگا، اور واقعاً یہ زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی جب ان 12 اماموں میں سے آخری امام آئے گا۔ اب ہم یہاں پر تمام ائمہ کی اگر تفصیلی خصوصیات اور ان کا تعارف کرائیں تو جداگانہ مستقل طریقے سے کتاب کی ضرورت ہے۔ بس ہم یہاں پر مطلب کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بعد والی فصل میں ان 12 اماموں میں سے آخری امام کے بارے میں کچھ نکات ذکر کریں گے۔ اس کے علاوہ اہل بیت اطہار کی امامت کے لیے حدیث ثقلین جو متواتر ہے فریقین کے پاس، وہ بھی کافی ہے، کہ جس حدیث ثقلین کے مطابق پیغمبر ختمی مرتبت نے اہل بیت کو قرین قرآن قرار دیا۔ انی تارک فیکم ما ان تمسکتم لن تضلوا کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی وانہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ یہ مشہور و معروف حدیث ہے، متواتر حدیث ہے۔ جس طریقے سے امت پر لازم ہے کہ وہ قرآن مجید سے تمسک کرے، ایسے ہی لازم ہے کہ اہل بیت سے تمسک کریں، دونوں کے ساتھ تمسک کا حکم ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی کتاب قرآن مجید کے مقابل ہو تو آپ کبھی بھی اس سے تمسک نہیں کرتے، اس کی طرف رجوع نہیں کرتے، کیونکہ قرآن کے مخالف ہے؟ تو بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ امام، وہ خلیفہ کہ جو اہل بیت اطہار کے مخالف ہو، انسان اس کی طرف رجوع کرے؟ بہرحال اب آتے ہیں خود 12ویں امام کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔
دیکھیں، کتاب اور سنت کی طرف اگر کوئی انسان توجہ فرمائے تو روایات پیغمبر اکرم سے بھری پڑی ہیں طرفین کے پاس، کہ جس میں اس نقطے کو بیان کیا گیا ہے کہ بہرحال ایک مہدی موعود عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے، اور متواتر احادیث ہیں، پیغمبر کی جانب سے بشارت ہے کہ میری اولاد میں سے ایک شخص آئے گا آخری زمانے میں جو جہالت و ظلم کو جو جہالت اور ظلم کا کلا کما کرے گا، علم و عدالت کو نشر کرے گا، دین کو قائم کرے گا، ولو کرہ المشرکون۔ اور یہ کوئی ایک آدھ روایت نہیں ہے، بہت زیادہ روایات ہیں کہ ہم ان کی طرف انشاءاللہ اشارہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ سے معروف جملہ نقل ہے، لو لم یبک من الدنیا الا یوم واحد لطول اللہ ذلک اليوم حتی یخرج رجل من ولدی فیملأها عدلا وقسطا کما ملئت ظلما وجورا۔ اگر دنیا میں سے کچھ بھی باقی نہ رہے سوائے ایک دن کے تو خدا اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا، بڑھا دے گا، یہاں تک کہ میرے اولاد میں سے کوئی ایک شخص آئے گا اور زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دے گا جیسے ظلم و جور سے وہ بھر چکی ہوگی۔ بہرحال تو اس بات میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نہ تمام مسلمین کے درمیان کہ مہدی موعود آئیں گے، اختلاف فقط اس نقطے میں ہے کہ وہ مہدی موعود موجود بھی ہے یا مولود ہوگا، یعنی اس وقت بھی موجود ہے یا نہ اس کی ولادت ہوگی، یہ اختلاف ہے شیعہ اور سنیوں میں۔ باقی اس کے علاوہ خود مہدویت کا عقیدہ اہل سنت کے ہاں بھی قابل قبول ہے۔ شیعہ روایات کے اعتبار سے ان کی ولادت ہو چکی ہے، 255 میں ان کی ولادت ہوئی ہے، اور خداوند متعال کے امر سے وہ غیبت کے پردے میں ہے۔ اچھا، ہم یہاں پر فقط ایک فہرست آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں ان روایات کی جو منابع شیعہ اور سنی میں نقل ہوئی ہے۔ جن روایات کے اندر حضرت ولی عصر کی بشارت دی گئی ہے وہ 657 احادیث ہے، روایات ہیں۔ 657 روایات میں آپ کے ظہور کی بشارت دی گئی ہے۔ وہ شخص اہل بیت نبی مکرم سے ہوگا تقریباً 390 کے قریب روایات، وہ اولاد علی میں سے ہوگا 214 روایات، وہ اولاد فاطمہ سے ہوگا 152 روایات، وہ اولاد حسین میں سے 9واں ہوگا 148 روایات، اولاد امام زین العابدین سے ہوگا 185 روایات، اولاد حسن عسکری علیہ السلام سے ہوگا 146 روایات، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا 132 روایات، ان کی غیبت بہت زیادہ طویل ہوگی 91 روایات، وہ بہت زیادہ عمر پائیں گے 318 روایات، وہ 12ویں امام ہوں گے اہل بیت اطہار سے 136 روایات، اور اسلام پورے عالم پر چھا جائے گا 27 روایات، اور جو روایات آپ کی ولادت کو بیان کرتی ہیں 214 روایات۔ اب مجھے بتائیں، اتنا بڑا عدد جو آپ کی ولادت کے بارے میں ہے، اب اگر اتنی زیادہ روایات کے بعد بھی ابن خلدون جیسا بندہ آئے اور اپنے مقدمے میں آ کر ان روایات کو ضعیف قرار دے تو اس کے بارے میں انسان کیا کہے؟ بہرحال ہمارے کہنے کے علاوہ ہی خود مصر کے وہیں کے محققین میں سے استاد احمد محمد صدیق، انہوں نے خود ابن خلدون کے رد میں ایک رسالہ لکھا، ابراز الوہم المکنون من کلام ابن خلدون، کہ خود اہل سنت نے اس پر نقد کیا ہے۔ بعض محققین اہل سنت ابن خلدون کو نقد کرتے کہتے ہیں کہ مشکل کوئی 1 یا 2 یا 3 حدیثوں کی نہیں ہے کہ آپ آئیں اور ان روایات کو ضعیف کہہ دیں، نہ، یہ جو احادیث اور
آثار ہے وہ بہت زیادہ ہے، کہ بقول اس محقق کے 80 سے زیادہ ہے، کہ جن کو سینکڑوں روات نے نقل کیا ہے، سینکڑوں روات نے نقل کیا ہے، اپنے صحاح اور مسانید میں نقل کیا ہے محققین نے۔ خوب اگر واقعاً اتنی بڑی تعداد کو بھی آپ رد کر دیں تو اس کے بعد پھر آپ دین کے کس حکم کو ثابت کر سکتے ہیں؟ یعنی آپ کو شک اور وہم و گمان ہو جائے، آپ اتنے بڑے پیمانے پر روایات کو بھی رد کر دیں تو پھر باقی پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ کہ یہ محقق کے ڈاکٹر عبد الباقی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مہدی کا ظہور ہوگا، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ عالم کو اس کی ضرورت ہے۔ ہاں اگر چھوٹا موٹا اختلاف ہے تو اس کے ذیلی مسائل اور فرعی مسائل میں، آیا وہ حسنی ہوگا یا حسینی ہوگا، آخری زمانے میں آئے گا یا ابھی بھی موجود ہے، خود ان چیزوں میں اختلاف ہے، اما اصل مہدویت کے بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پھر یہ محقق بزرگوار اہل سنت کے فرماتے ہیں کہ اگر ہم ظہور مہدی کی طرف ایک سادہ سی نگاہ کریں تو اس کو قبول کرنے میں کیا حرج لازم آتا ہے، جبکہ بڑے بڑے محققین نے ان روایات کو نقل کیا ہے۔ بہرحال وقت بھی تیزی سے گزر رہا ہے، چند اہم ترین نکات جو مہدویت کے بارے میں ہیں ہم ان کے بارے میں شیعہ نقطہ نگاہ سے کچھ عرائض پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں، شیعہ مکتب فکر کے لحاظ سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام اس وقت بھی موجود ہے، یعنی شیعہ اعتقاد یہ ہے کہ مہدی موجود ہے ابھی بھی۔ تو یہاں پر چند سوالات کرتے ہیں، اگر وہ امام ہے تو غائب کیوں؟ غیبت کا کیا فلسفہ ہے؟ ایک انسان اتنی طویل عمر کیسے پا سکتا ہے؟ اور آپ کے ظہور کی علامات کون سی ہیں؟ کہ یہ وہ 4 سوال ہیں کہ جن کو ہم یہاں پر اجمالاً ذکر کرتے ہیں اور جواب عرض کرتے ہیں۔ حالانکہ ان موضوعات پر مفصل کتابیں علماء کی جانب سے لکھی جا چکی ہیں، بڑی تفصیلی کتابیں ہیں، لیکن بہرحال ان تفصیلی کتابوں کا تو آپ مطالعہ کرتے ہی ہیں، لیکن ہم ان چند نکات کے بارے میں، ان چند سوالات کے بارے میں چند اہم نکات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ بھئی کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک امام ہو اور غائب ہو؟ کیف یکون اماما وہو غائب؟ خود امامت کا تو ہدف مقصد یہ ہے کہ وہ وظائف امامت اور قیادت کو قائم رکھیں، لوگوں کے درمیان ظاہر ہوں، ان کی قیادت کریں، ان کی رہنمائی کریں۔ پھر اگر وہ غائب ہوں تو کیسے امام بن سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ معمولاً سوال کرتے ہیں، اس سوال کے جواب میں آپ ان 4 نکات کو مد نظر رکھیں۔ پہلا نکتہ تو یہ ہے، جو سوال کرتے ہیں کہ اگر امام بھی ہے اور غائب بھی ہے تو اس کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں یہ خود اس طریقے سے کہنا بہت زیادہ جہالت کی دلیل ہے، کیونکہ بھائی اگر زمان غیبت میں ان کے فائدے کا آپ کو علم نہیں ہے تو یہ اس بات کی دلیل تو نہیں ہے کہ فائدہ نہیں ہے۔ خود علمی دنیا میں یہ سب سے بڑی جہالت ہے کہ آپ عدم العلم کو علم بالعدم کی جگہ پر رکھیں، آپ کہیں نہیں جانتے پس نہیں ہے، خود یہ جہالت ہے۔ بہت سارے ایسے امور ہیں جو عالم تکوین و تشریع میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، لیکن عقول بشر ان کو نہیں سمجھتے۔ خوب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو سنن الہیہ ہیں، لیکن ہم لوگ ان کے مسالے سے واقف نہیں ہیں۔ اجمالاً جانتے ہیں کہ خداوند متعال حکیم ہے اور بیہودہ کام نہیں کر سکتا، عبث کام نہیں کر سکتا۔ جب تواتر کے ساتھ آپ کے پاس روایات موجود ہیں کہ ایسا امام ہے، پھر بھی یہ سوال کرنا کہ اس کا کیا فائدہ ہے، خوب یہ آپ کو پتہ نہیں ہے، چلے ہمیں پتہ نہیں ہے، اما یہ کہنا کہ اس کا اصلاً فائدہ نہیں ہے، یہ سوال ہی غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے، یہ بڑے پیمانے پر رہزن ہوتی ہے۔ یہ نقطہ حتماً مد نظر رکھے۔
کہ بھائی غیبت کے زمانے میں ان کے وجود کے فائدے کا اگر مجھے علم نہیں ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ فائدہ نہیں ہے، خود مجھے پتہ نہیں ہے۔ ایک دو دوسرا نقطہ یہ کہ بھائی کس نے کہا کہ اگر وہ غائب ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ اصلاً تصرف نہیں کرتے؟ پتہ نہیں کون سا ان کا کوئی کام ہو، تصرف ہو، کرتے ہو، ہمیں کیا پتہ۔ مگر قرآن مجید سورہ کہف کے اندر 65 اور 66 نمبر آیات کے ذیل میں اس نقطے کو نہیں بیان کرتا، اس عبد خدا کی بات، اس بندہ خدا کی بات کہ حضرت موسیٰ جن کی صحبت میں گئے، مصاحب حضرت موسیٰ، وہ ولی خدا، کہ جس ولی خدا کے پاس ایک نبی خدا جاتا ہے۔ خوب اگر قرآن ہمیں یہ نقل نہ کرتا، حضرت موسیٰ ان کے پاس نہ جاتا، تو کس کو کیا پتہ چلتا کہ وہ ولی خدا کیا کام کر رہا ہے؟ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا، کہ ایک نبی خدا، پیغمبر اولو العزم، اس کی شاگردی چاہتے ہیں۔ تو ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ قرآن واضح طریقے سے بتاتا ہے کہ اگر اس بندہ خدا کے اسرار کو خود خدا ہمارے لیے واشگاف نہ کرتا تو ہمیں کیا پتہ چلتا کہ حضرت خضر کے کیا کام ہے اور کیا کیا کر رہے ہیں۔ خب تو ایسے اولیاء خدا کی جو مختلف ذمہ داریاں ہیں، مختلف کام کرتے ہیں، ہم لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اب بیٹھ کر اپنے محدود اور ناقص علم کی بنا پر بیٹھ کر قضاوت کریں کہ پس ان کا کیا فائدہ، وہ کیا کر رہے ہیں، فضول بیٹھے، نعوذ باللہ۔ خوب آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ دن رات کے اندر وہ امام غائب کیا تصرفات کرتے ہیں، کیسے تصرفات کرتے ہیں، خوب دیکھیے خدا جانتا ہے۔ بعض نکات کو تو روایات میں برملا بھی کیا گیا کہ موسم حج میں وہاں پر ضرور حضور پیدا کرتے ہیں مولا۔ تیسرا نقطہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ غائب ہیں، یعنی عموم لوگ ان تک نہیں پہنچ پاتے۔ اما اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی خواص بھی ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ خب تاریخ بھری پڑی ہے صلحاء کے قصص سے کہ بہت سارے صلحاء مشرف ہوئے مولا کی ملاقات سے، ان کے نور وجود سے استفادہ کیا، پھر ان کے استفادے کے ذریعے سے قوم نے، امت نے بالواسطہ ان سے استفادہ کیا۔ بہرحال حکایات اس میں بھری پڑی ہے۔ 4، امام جو امور ظاہریہ اور شؤون حکومت میں تصرف کرتا ہے، خوب اس کا فقط طریقہ یہ تو نہیں ہے کہ ڈائریکٹ اور ظاہراً وہ حکمران ہو، نہ، کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کہ اصل خود چلاتا ہے لیکن امور پر تصرف کرنے کے لیے کسی اور کو اپنا نائب بنا لیتا ہے۔ مثلا مولا کے غیبت صغریٰ کے زمانے میں خوب ڈائریکٹ امام سے واسطہ نہیں تھا، لیکن وکلاء کے ذریعے سے، ان 4 وکلاء کے ذریعے سے لوگ اپنے حوائج کو وہاں سے حاصل کرتے تھے۔ غیبت کبریٰ کے زمانے میں ایک عمومی قاعدہ امام کی جانب سے آ گیا نیابت عامہ کے لیے کہ یہ شرائط ہیں، اگر یہ شرائط ہو تو وہ فقیہ بن سکتا ہے، ہمارا نائب بن سکتا ہے۔ کہ توقیع شریف میں خود فرماتے ہیں وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ۔ بہرحال یہ اس قسم کے جو سوالات ہوتے ہیں تو آپ سے خود جو توقیع نقل ہوئی ہے کسی مناسبت سے، ہم نے پہلے بھی اس پر گفتگو کی ہے کہ وَأَمَّا وَجْهُ الْإِنْتِفَاءِ فِي غَيْبَتِي فَكَالْإِنْتِفَاءِ بِالشَّمْسِ إِذَا غَيَّبَتْهَا عَنِ الْأَبْصَارِ الصَّحَابُ، کہ غیبت کے زمانے میں ہمارے وجود سے استفادہ اسی طریقے سے ہے جیسے سورج کو سحاب اور بادل ڈھانپ دیتے ہیں تو کیسے آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی قابل استفادہ ہوتا ہے۔ سوال عام طور پر یہ کرتے ہیں یہاں پر کہ بھائی امام غائب کا فائدہ کیا ہے، کیوں غائب ہے، اس پر کیا فائدہ مترتب ہوتا ہے؟ تو عزیز من، کچھ باتیں تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے کہ اسباب غیبت کو
جیسے کما ہوا حق کو ہوا ہے ہماری عقول نہیں سمجھتی، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان روایات کو آپ رد کریں جو تواتر کے ساتھ آپ کے پاس ہیں۔ اور دوسری جانب سے اگر انسان توجہ بھی کرے تو اسباب غیبت کسی حد تک سمجھ میں بھی آتے ہیں۔ خود روایات میں آپ توجہ کریں، امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف 12 اماموں میں سے آخری امام ہے۔ رسول اللہ نے وعدہ دیا تھا کہ وہ آئیں گے، دین کو، اسلام کو عزیز بنائیں گے، پوری کائنات پر عدل و انصاف کی حکومت ہوگی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس عدل و انصاف کی حکومت کے لیے مجبور تو نہیں کیا جائے گا نا لوگوں کو۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ لوگوں کو جبراً اس حکومت پر وہ کیا جائے، سنت خدا یہ نہیں ہے، بلکہ خود لوگوں کے اندر، انسانیت کے اندر، کائنات کے اندر یہ اہلیت پیدا ہو کہ وہ لوگ خود چاہیں ایسا عدل و انصاف کا قانون آئے، اور یہ عدل و انصاف کا قانون نافذ ہو۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے نا جب لوگوں کے اندر بھی چاہت ہو۔ اس وقت کیا ہے، عالم کے جتنے بھی حالات ہیں وہ آپ سے مخفی نہیں ہے، ہر کوئی بندہ اسی چیز میں لگا ہوا ہے کہ اپنے مفادات کو مد نظر رکھے۔ ایسے عالم میں کیسے امام ظہور کریں؟ خب اگر آپ کہیں کہ معجزاتی طریقے سے وہ حکومت نافذ کرے، یہ تو طے نہیں ہے، سنت خدا نہیں ہے ایسے۔ اگر اختیار اور عادی طریقے سے وہ کریں تو ظاہر سی بات ہے کہ اتنے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے۔ خب ایسے عالم میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ ایسے عالم میں یہی ہے کہ خدا کی جانب سے انتظام ہے، بس ہم لوگ اپنے اندر اہلیت پیدا کریں، یہ کائنات، یہ انسان، یہ لوگ اپنے اندر اہلیت کو پیدا کریں۔ برا اور یہ ایک سوال کرتے ہیں کہ بھئی اتنی عمر کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ سوال کرنے والوں پر مجھے تعجب ہوتا ہے واقعاً۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، خدا کی قدرت کو انہوں نے واقعاً نہیں سمجھا، خدا کو نہیں سمجھا۔ وگرنہ یہ بھی بھلا سوال کرنے والا ہے کہ 1500 سال کیسے ان کو زندہ رکھ سکتا ہے خدا؟ عجیب ہے، مگر خدا کی قدرت سے بعید ہے یہ چیزیں۔ گزشتہ انبیاء کہ قرآن کہتا ہے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عام، 1000 سال کے قریب تو وقت تبلیغ کی حضرت نوح نے، روایات کے مطابق 2500 سال زندہ رہے۔ خوب مگر وہ زندہ رہ سکتے، امام زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ بھی عجیب ہے کہ علماء نے بہرحال معمرین پر کتابیں بھی لکھی ہیں کہ ہم ان کی طرف نہیں جاتے، صرف یہی نقطہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ توجہ کریں، خدا کی قدرت کو مد نظر رکھیں، تو یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے خدا کسی کو اتنی عمر دے، مگر اس میں کیا حرج ہے؟ دے سکتا ہے وہ، اس میں کیا ہے؟ اور اس کے علاوہ اگر آپ ظاہری طور پر آج کل کی دنیا کی سائنسی تحقیقات کو بھی اگر آپ مانتے ہو، تو یہ سائنسی تحقیقات بھی کہتی ہیں کہ انسان کی عمر بہت زیادہ طویل ہو سکتی ہے اگر وہ قواعد حفظ صحت کو مد نظر رکھے، تو واقعاً بڑے عرصے تک وہ زندہ رہ سکتا ہے۔ یہ آج کل کی میڈیکل، آج کل کی طب اور یہ چیزیں بیان کرتی ہیں۔ بہرحال ان تمام چیزوں کو چھوڑے، ہم ایک نقطے کی طرف، سورہ صافات کی اس آیت کی طرف آپ کو متوجہ کرتے ہیں کہ قرآن حضرت یونس کے بارے میں کہتا ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر حضرت یونس مسبحین میں سے نہ ہوتا تو یوم یبعثون، قیامت کے دن تک وہ اس بطن حوت کے اندر رہتا، مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتا۔ خوب اگر ایک انسان مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہ سکتا ہے تو کیا خدا کی قدرت سے ایک بندہ اس دنیا میں نہیں رہ سکتا؟ واقعاً تعجب ہے، خوبصورت نقطہ ہے یہ اگر توجہ کریں تو۔ خوب علامات ظہور کے بارے میں یہاں پر بھی مفصل گفتگو ہے، بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، ہم فقط چند علامتوں کا نام لیتے ہیں جو روایات سے سمجھ میں آتی ہیں۔ روایات کہتی ہیں کہ جب آپ کا ظہور ہوگا تو ایک منادی آسمان سے ندا دے گا مولا کا نام لے کر، کہ جو مشرق و مغرب کے تمام لوگ سنیں گے، اور روایات میں کہ وہ منادی حضرت جبرائیل امین ہوگا، اور چاند گرہن اور سورج گرہن غیر مواقع میں ہوں گی،
معاشرے کے اندر حرج و مرج و نفاق، ظلم و جور عروج پر ہوگا، موت زیادہ ہوگا، چہ موت احمر چہ موت ابیض۔ موت احمر وہی جنگوں کی وجہ سے، سیف یعنی وہی تلوار اور جنگوں کی وجہ سے، موت ابیض وہی وبائیں جو طاعون وغیرہ ہے مثلا۔ خوب اسی طریقے سے نفس زکیہ پیغمبر کی اولاد سے قتل کیے جائیں گے، دجال لعین آئے گا، سفیانی آئے گا کہ جس کا نام عثمان ابن انبسا یزید ابن معاویہ کی نسل سے ہوگا۔ بہرحال یہ علامات ہیں۔ کچھ چیزیں زمینہ ساز ہیں، معدات ہیں، مثلا عالم کے اندر یہ صلاحیت اور استعداد پیدا ہو کہ واقعاً امام کے وجود کو قبول کر سکے، یہ دنیا یہ عالم اس نقطے تک پہنچ جائے کہ تقریباً پوری دنیا سے لوگ مایوس ہو جائیں، بشر مایوس ہو جائے، اور سب لوگ صرف اسی بات کی طرف متوجہ ہوں کہ پس اب کوئی آئے، خدائی نظام لے کر آئے، کوئی ایسا عدل و انصاف کا نظام لے کر آئے تاکہ یہ بشر ان مصیبتوں سے نجات پائے۔ ایک یأس عمومی، مایوسی کی کیفیت، تمام نظاموں سے لوگ تھک ہار جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے صنعتوں میں بھی اتنی ترقی آئے گی کہ واقعاً ایک ہی عالمی حکومت پورے عالم پر ہوگی کہ اگر حاکم ایک جگہ سے اگر گفتگو کرے تو پوری دنیا میں ایک ہی دن میں اور ایک ہی زمان میں وہ ندا سنی جائے۔ تکامل صنعتی بھی اتنا ہونا چاہیے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ان المؤمن فی زمان القائم وهو بالمشرق يرى اخاه الذي في المغرب وكذا الذي في المغرب يرى اخاه الذي بالمشرق۔ زمان قائم میں مومن اس طریقے سے ہوگا کہ ایک بندہ جو مشرق میں بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے مغربی بھائی کو دیکھے گا، سنے گا، اور جو مغرب میں بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے مشرقی بھائی کو دیکھے گا اور سنے گا۔ اور بہرحال ایک اور بڑی چیز ان معدات کے لیے یہ ہے کہ حکومت حضرت ولی عصر کے لیے بہرحال ایک نظامی قوت بھی چاہیے، کیونکہ بالآخر کوئی بھی حکومت ایسے فدائی لشکر کے بغیر نہیں ہو سکتی کہ جو اپنی جان ہتھیلی پر لے کر حکومت کو قائم رکھنے میں ممد اور معاون ہو۔ کہ بہرحال یہ زمینہ ساز ہے۔ اس طریقے سے یہ گفتگو تقریباً تمام ہوتی ہے۔ آخری گفتگو کے جس کی طرف مصنف یہاں پر اشارہ کرتے ہیں وہ رجعت کے بیان میں۔ لیکن رجعت بھی تشیع کا ایک اختصاصی نظریہ ہے کہ ہم یہاں پر مختصر سی گفتگو کرتے ہیں۔ رجعت یعنی پلٹنا، اور اصطلاح میں کہتے ہیں کہ حضرت ولی عصر ارواحنا لہ الفدا کی نہضت عالمی کے بعد کچھ وہ لوگ کہ جو مر گئے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ خب یہ روایات آل محمد میں واضح مطلب آیا ہے۔ مثلا شیخ مفید کہتے ہیں ان اللہ تعالی یحیی قوما من امت محمد بعد موتهم قبل یوم القیامہ وهذا مذہب تختص به آل محمد۔ کہ شیخ مفید فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کچھ لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا قیامت سے پہلے، اور یہ اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کا اختصاصی نظریہ ہے۔ اسی طریقے سے سید مرتضیٰ کہتے ہیں اعلم ان الذی یذهب شیعۃ الامامیۃ الیہ ان اللہ تعالی بعید یعید، یہ یہاں پر بعید غلط ہے، یعید قوما ممن کان قد تقدم موتہ من شیعتہ، کہ پروردگار عالم دوبارہ ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے وقت ایک گروہ کو اٹھائے گا، پلٹائے گا کہ جو پہلے مر چکے ہوں گے۔ حالانکہ کیوں پلٹائے گا؟ لِيَفُوزُوا بِثَوَابِ نُصْرَتِهِ وَمُعُونَتِهِ وَمُشَاهَدَةِ دَوْلَتِهِ، کہ تاکہ وہ مولا کے نصرت کا ثواب پا سکیں، اس کی مدد کا ثواب پا سکیں، ان کی حکومت کو دیکھ سکیں۔ وَيُعِيدُ أَيْضًا قَوْمًا مِّنْ أَعْدَائِهِ لِيَنْتَقِمَ مِنْهُمْ، اب ایک وہ گروہ بھی دوبارہ پلٹائے گا جو دشمن ہے آل محمد کا سرسخت، تاکہ ان سے انتقام لیا جائے۔
فَلْيَلْتَزُّوا بِمَا يُشَاهِدُونَ مِنْ ظُهُورِ الْحَقِّ وَعُلُوِّ كَلِمَةِ أَهْلِهِ کہ شیعہ یعنی آل محمد کا دل خوش ہو جائے۔ بہرحال یہ رجعت کا عقیدہ اہل تشیع کے اختصاصات میں سے۔ رجعت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جو مومن محض ہے اور کافر و منافق محض ہے، اس قسم کے لوگ آئیں گے۔ اچھا، سب سے پہلے جو یہاں پر گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ آیا رجعت ممکن بھی ہے یا نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ رجعت واقع بھی ہوئی ہے یا نہیں۔ امکان کے بارے میں تو آگا یہی کافی ہے کہ آپ قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو مر گئے تھے دوبارہ اٹھے۔ مثلا سورہ بقرہ کی 55 اور 65 نمبر آیت میں دیکھیں، بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو دوبارہ زندہ کیا گیا مرنے کے بعد۔ یا مثلا بنی اسرائیل میں اصلا سورہ بقرہ کا جو فلسفہ ہے وہ وہی ہے کہ ایک بندہ مر جاتا ہے اس کو دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے، بقرہ کا قصہ۔ حضرت عزیر کا قصہ 100 سالوں کے بعد دوبارہ زندہ ہوتے ہیں، یہ بھی سورہ بقرہ میں۔ خوب حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں پر مردوں کا زندہ ہونا، یہ بھی اپنے مقام پر قرآن سے واضح ہے۔ تو اصل امکان کے بارے میں یہی کافی ہے کہ قرآن بھی بتاتا ہے کہ ایسے ہوا ہے۔ خوب کسی چیز کے ممکن ہونے پر بہترین دلیل وقوع ہے۔ جب ایک چیز واقع ہوئی ہے تو اب اس کے امکان کے بارے میں کیا کہنا۔ بہرحال اس کے باوجود ہم چند آیات کی طرف توجہ دلاتے ہیں آپ کو، اور انشاءاللہ اس بحث کے دامن کو سمیٹتے ہیں۔ آیات میں سے ایک یہ آیت کریمہ سورہ نمل کی 83، وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ، 83 نمبر آیت۔ کہ اس آیت میں جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر امت میں سے ایک گروہ، نحشر من کل امت فوجا، امت میں سے ایک گروہ اٹھایا جائے گا، نہ کہ سارے کے سارے لوگ۔ بس یہ حشر جمیع تمام کی بات نہیں ہے، حالانکہ قیامت کے دن جو حشر ہوگا وہ تمام لوگوں کے لیے، بعض کے لیے تو نہیں ہے۔ وَيَوْمَ نُيَسِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ تو یہاں پر تو پتہ چل رہا ہے کہ سارے کے سارے ہوں گے، کسی کو نہیں بلایا جائے گا حشر اکبر میں۔ تو اب اس بنا پر یہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، یعنی یہ کسی اور حشر کی بات ہے۔ بہرحال اس رجعت کی خصوصیات کیا ہیں، کس طریقے سے ہیں، وہ تفصیلات تو قرآن مجید میں نہیں ہے۔ جیسے کہ مثلا برزخ اور عالم قبر وغیرہ کی بھی تفصیلات تو قرآن میں نہیں ہے، لیکن یہ قرآن اجمالاً بتاتا ہے کہ رجعت ہوگی۔ اور اس کی تائید یہ بھی ہوتی ہے کہ رجعت گزشتہ امتوں میں بھی ہوئی ہے، اور پیغمبر اکرم کی یہ حدیث ہے جو بخاری وغیرہ میں بھی نقل ہوئی ہے کہ تقع فی هذه الامہ السنن الواقعۃ فی الامم السابقہ، بخاری کی روایت ہے۔ اس امت کے اندر وہ سنتیں ہوں گی جو گزشتہ امتوں میں بھی ہوئی ہیں۔ من جملہ ان سنتوں میں سے یہ ہے کہ گزشتہ امتوں میں رجعت ہوئی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ ان بندوں کو اٹھایا گیا ہے۔ خوب بہرحال ایک اہم ترین یہ عقیدہ ہے کہ ہم تفصیلات میں نہیں جاتے اس کی۔ کہتے ہیں کہ مامون عباسی امام رضا علیہ السلام سے رجعت کے بارے میں پوچھتا ہے، تو امام علیہ السلام فرماتے انہا حق قد کانت فی الامم السابقہ ونطق بها القرآن وقال رسول اللہ یکون فی هذه الامہ کل ما کان فی الامم السابقہ حذف النعل بالنعل والقزۃ بالقزہ، کہ امام نے استدلال فرمایا ہے کہ رجعت حق ہے، کیونکہ یہ رجعت گزشتہ امتوں میں ہوئی ہے، اور قرآن نے اس کے بارے میں گفتگو بھی کی ہے کہ گزشتہ امتوں میں رجعت ہوئی ہے، اور پیغمبر اکرم کا بھی یہ قول ہے کہ اس امت میں تمام وہ چیزیں ہوں گی جو گزشتہ امم میں ہوئی ہیں، نال بنال، منہ بمنہ۔ بہرحال
رجعت کے عقیدے کو بھی اگر دیکھا جائے خدا کی قدرت کے اعتبار سے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے یہاں پر چند سوالات کیے ہیں، ان سوالات کے اجمالی جوابات عرض کرتے ہیں۔ خوب، ایک یہ آیہ کریمہ سورہ انبیاء کی کہ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ خوب یہ آیت کہتی ہے کہ دوبارہ پلٹنا ناممکن ہے۔ خوب یہ واضح ہے کہ یہ آیت مختص ہے سابقہ کے ان ظالمین کے ساتھ جو عذاب الہی کے ساتھ ہلاک ہو گئے۔ خوب یہ منافات نہیں رکھتی کہ اس امت کا ایک گروہ دوبارہ پلٹایا جائے۔ حرام علی قریۃ اہلکناہا، حرام ہے اس قریے پر کہ جس کو ہم نے ہلاک کیا۔ ان ظالموں کی بات ہو رہی ہے، گزشتہ امتوں کے ظالموں کی گفتگو ہے، کہاں اس کو آپ اس رجعت کے ساتھ جوڑتے ہیں؟ یا مثلا سورہ مومنون کی یہ آیات 99 اور 100، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ خوب اس آیت سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ جب کسی کے پاس موت کا وقت آتا ہے تو وہ کہتا ہے خدایا مجھے واپس پلٹا دے تاکہ اچھے اعمال کروں، تو پروردگار عالم فرماتا ہے کلا، نہ ایسے نہیں ہے، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ فقط زبان سے بات کر رہا ہے، مگر نہ یہ عمل صالح وغیرہ نہیں کرے گا اور اس کو دوبارہ پلٹایا نہیں جائے گا۔ خوب اس کا بھی جواب روشن ہے کہ عمومی قانون کلی خداوند متعال کا یہ ہے، اما لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ قابل تخصیص نہیں ہے۔ کوئی خوب دیگر اصول میں ہم پڑھتے ہیں بہت ساری جگہوں پر ایک سنن الہی عمومی ہے، یا حتی تشریح میں بھی ایسے ہی ہے، تو بعض موارد میں خدا خود تخصیص لگاتا ہے، اور بہترین دلیل اس کی یہی ہے کہ گزشتہ امتوں میں بھی رجعت ہوئی ہے۔ خب اس آیت کے اندر تو عمومی ایک بات ہے نا، اس آیت کے اندر تو عمومی قانون ہے نا، اس امت یا اس امت کی بات نہیں ہے، تمام لوگوں کے لیے ایسے ہے، لیکن پھر بھی اس عمومی قانون کے باوجود ہم گزشتہ امتوں میں دیکھتے ہیں کہ رجعتیں ہوئی ہیں، یعنی اس قانون کے علاوہ تخصیص ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ یہ آیہ کریمہ کہ جو آپ نے پڑھی یوم ناشرہ من کل امت فوجا، یہ قیامت کی طرف ناظر ہے، اور فوج سے مراد ہر امت سے ظالمین کا گروہ ہے، رؤساء ہے، وہ بڑے لوگ مراد ہیں۔ لیکن اس کا جواب بھی روشن ہے۔ خوب پہلا نقطہ تو یہاں پر یہ ہے کہ ظاہر آیات سے پتہ چلتا ہے کہ دو یوم ہیں، ایک یوم کے حشر فوج من کل امت، اور ایک یوم کے یوم ینفخ فی الصور۔ پہلے دن کو آپ متممات قیامت میں سے قرار دیں تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ پھر دو یوم نہیں ہے۔ توجہ کریں، یہ نقطہ جو ہم عرض کر رہے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک وہ یوم ہے کہ حشر فوج من کل امت، ہر امت سے ایک گروہ اٹھے گا، دوسرا یوم ینفخ فی الصور، سارے اٹھیں گے۔ آپ کہیں کہ دونوں ایک ہے، خوب یہ دیکھیے خلاف ظاہر ہے۔ علی حال اس طریقے سے الحمدللہ جو امامت کے بارے میں عام ترین مباحث تھے وہ تمام ہو جاتے ہیں انشاءاللہ۔ خداوند منان نے توفیق دی تو باب ثامن جماعت کے بارے میں ہے، انشاءاللہ آئندہ اس کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔